دین کی بنیاد پر نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد باہمی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق لڑکے کے لڑکی پر اور کچھ حقوق لڑکی کے لڑکے پر. بیوی کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق وہ کیا ہے؟ حق کے مہر. نکاح ہو گیا، مہر لازم ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں مہر کے لین دین کا معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، لیکن دو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص کر شہر میں عموماً اب بھی. ایک خرابی یہ کہ مہر سے زیادہ اہمیت عملاً تھان کو دی جاتی ہے. ہوتا ہے نا کالم تھان کا، حالانکہ تھان کوئی شرعی چیز نہیں. اس لیے بعض مرتبہ شادی شدہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ جو تھان ہے اس کا مالک لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کون ہوتا ہے مالک؟ ہاں، لیکن یہ زبان کی حد تک ہے، عملاً نہیں. عملاً کا مطلب کیا ہے؟ جب لڑکی مالک ہے جو چاہے کرے. لیکن اگر ہماری وہ بیٹی جس کو ہم نے تھان کے نام سے 10-15 لاکھ روپے کے زیورات دے دیے، اس نے 1 ہفتے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس زیورات کو بیچ کر جو اس کی مرضی آئی کر لیا، برداشت کریں گے لڑکے والے؟ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی مالک ہے، یہ بس زبانی ہے، عملاً ایسا نہیں ہوتا. دو ہی چیزیں ہیں، جب ہم کسی کو کوئی چیز بغیر معاوضے کے دیں، یا تو ہبہ ہے یا عاریت ہے. ہبے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی اپنی کوئی چیز دوسرے کو دے دے، جب دوسرے نے قبضہ کر لیا وہ مالک ہو گیا، جو چاہے کر دے. یہ ہدیہ دینے والا اور ہبہ کرنے والا، اس کو کوئی اعتراض کا حق، جب دے دیا تم نے وہ جانے، اس کا کام جانے. اور یہ ہے عاریت. عاریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی کوئی چیز دوسرے کو صرف استعمال کے لیے دے دو، مالک مت بناؤ. اب جو تھان کے نام سے آپ نے کوئی زیورات دے دیے، اس کی وضاحت کرو. یہ اگر ہبہ اور گفٹ ہے تو لڑکی مالک ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ یا شوہر کے ماں باپ وہ کسی طرح کا کوئی اعتراض کا حق نہیں رکھتے. تو ایک تو اس کو اس سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور وضاحت کرتے نہیں کہ یہ ہبہ ہے یا عاریت ہے. دوسرے مہر میں گڑبڑ ہے. کیا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا، ابھی ایجاب و قبول ہوگا انشاءاللہ، اس ایجاب و قبول کے ساتھ ہی شرعاً یہ لڑکی آدھے مہر کی مالک بن جاتی ہے. اگر نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات بن پڑے، اللہ حفاظت کرے، کہ آگے معاملہ نہیں چل گیا. کبھی ہوتا ہے نا ایسا، نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، پہلے ہی علیحدگی ہو گئی، تو قرآن نے فرمایا فنصف ما فرضتم، یہ لڑکی جو ہے مقرر کردہ آدھے مہر کی کیا بن جاتی ہے؟ مالک. اور جب رخصت ہو گئی، رخصتی، اور رخصتی نہیں، رخصتی کے بغیر بھی بعض مرتبہ آج کل تو ماحول بنا ہوا ہے جہاں نکاح ہو گیا دوسرے دن یہ لڑکے اور لڑکے گھومنے جاتے ہیں. چلے اس میں تو تھوڑی گنجائش تھی، اب تو رشتہ طے ہوا، نکاح کا کچھ نہیں ہوا، لیکن لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بے غیرت ہے یہ لڑکی کا باپ، اور کتنا سارا ہی بے غیرتی. رشتہ طے ہو گیا، لڑکے والے لڑکی کے پاس فون بھیجتے ہیں، کیوں بھائی؟ آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے. بعض مرتبہ کوئی لڑکا بیچارہ باحیا ہوتا ہے، وہ فون اٹھانا، ایسے معاملات آئے کہ اسی پر ختم ہو گیا، طلاق کا نکاح ہی نہیں ہوا، رشتہ ختم. جو آپس میں معاملہ طے کیا تھا رشتہ کریں گے، محض اس وجہ سے کہ لڑکا اس لڑکی کا فون حالانکہ نہیں اٹھانا، ابھی اجنبیہ ہے. دوبارہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، اب وہ کہیں گھومنے گئے، اب کہیں ہوٹل میں گئے چائے پینے، کمرہ بند کر لیا. اس انداز سے کمرہ بند ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیں، کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں اور کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں. ظاہری رکاوٹ کا مطلب مثلاً کھڑکیاں کھلی ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، تو گویا کہ ظاہری رکاوٹ ہے.
اور اس شرعی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمرہ تو بند ہے لیکن یہ جو لڑکی ہے یہ ایام میں ہے، یعنی حیض کے زمانے میں. یہ کون سی رکاوٹ ہے؟ شرعی. یا رمضان کا روزہ ہے تو یہ بھی کون سی رکاوٹ ہے؟ شرعی. اگر ظاہری رکاوٹ بھی نہیں، شرعی رکاوٹ بھی نہیں، وہ بیٹھے کمرے میں، ان کو بیٹھ کا ایسا موقع مل گیا، اگر وہ ملنا چاہتے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اب ملے یا نہ ملے اس کو نہیں دیکھیں گے، لیکن موقع ملا تھا. اس موقع ملنے کو شریعت کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں. خلوت صحیحہ. اس خلوت صحیحہ کی وجہ سے یہ لڑکی مکمل مہر کی مالک بنی. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، لڑکی کیا بن گئی؟ مکمل مہر کی مالک. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ مہر کے نام سے کوئی زیورات وغیرہ دے دیے اور رخصتی بھی ہو گئی. 1-2 سال کے بعد بیٹا بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، لیکن ابھی تک امنن یہ بیوی اپنے مہر کی مالک امنن نہیں. امنن کیا مطلب؟ وہ اگر کل ان زیورات کو بیچنا چاہے، کسی بھی کام میں لگانا چاہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑی زیادتی. جو چاہے کر لے مہر. بلکہ اب تو الٹا ہے کہ جہاں رخصتی ہو گئی کچھ دن کے بعد شوہر اپنی بیوی سے واپس مانگ رہا ہے. کیوں؟ مجھے تجارت بھائی تمہیں تجارت اس پہ کیوں وہ بٹھا رہا ہے بیچاری، ہم کو زمین خریدنی. ظلم ہے یہ بیٹی کے ساتھ. پھر یہ جو زیورات کا معاملہ ہے، سونے کا چاندی کا، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے ادھار کا مسئلہ اور اس کے تبادلے کا مسئلہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. اس میں جو ہے ربا کا معاملہ ہے بھی ہے. بہرحال اس وقت میں ادھر نہیں جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا حق کیا ہے؟ حق مہر. تو مہر میں لین دین تو ہو رہا ہے، لیکن 2 چیزیں، 2 خرابیاں ہیں. ایک تھان کو مہر سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، پھر تھان کے بارے میں وضاحت بھی نہیں ہوتی، یہ ہبہ یا عاریت ہے. اور دوسرے بیوی کو مہر پر مالکانہ حقوق امنن نہیں ہوتے. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اس بیٹی کے ساتھ. دوسرا حق ہے نان نفقہ. بیوی شوہر کے گھر آ گئی، اب اس کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، کپڑے کی، لباس کی ساری ضرورتیں کس کو پوری کرنی ہے؟ شوہر کو. جہاں تک کھانے پینے وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ تو چلتا ہے، لیکن جہاں رہائش کا معاملہ ہے وہاں بعض مرتبہ اس بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی. وہ جس گھر میں آ گئی بعض مرتبہ وہاں چچا زاد بھائی بھی، فلاں بھی، اول تو پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا، اور دوسرے یہاں بہت سی جگہ عرف یہ ہے کہ جب کوئی بیٹی ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی، ہم کو لگتا ہے کہ ہماری یہاں ایک نوکرانی کا اضافہ ہو گیا. یاد رکھیں آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں جو بیٹی بہو بن کر آ گئی وہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں کہ سارے گھر کے رہنے والوں کے لیے کھانا پکائے، مہمانوں کو کھانا بنائے، سب کچھ کرے. اس کی ذمہ داری نہیں شرعن. وہ ٹھیک ہے کر لے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ موجود ہے کہ ایک شوہر اپنی یعنی بیوی جو ہے بیٹی بہو بن کر آ گئی، اس کو چاہیے کہ اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرے. لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. میں نے 2 باتیں کہیں. ایک یہ کہ بہو کو چاہیے کہ اپنے والد نسبتی، والدہ نسبتی، ساس و سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرے. یہ تو اپنی جگہ ہے اخلاقی فریضہ. لیکن جہاں تک مسئلے کا اور قانون کا تعلق ہو، شوہر مجبور نہیں کر سکتا. ساس اور بہو کی لڑائیاں چلتی ہیں اور 90% زیادتی کس کی ہوتی ہے؟ ساس کی، بہو کی نہیں. شاید نہیں کہ ہاں بہت تیز ہے. ساس کی زیادتی ہوتی ہے. اور اگر ساس کیا ہو، پڑھی لکھی ہو، کوئی افسر رہی ہو، اب بیچاری ہو گئی ریٹائر، اور جو افسر ہوتے ہیں نا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی عادت
ہوتی ہے. جیسے کہ مدرسے کا محتمم ہو اس کو بھی ہر وقت. تو یہ افسر رہی ہوگی, اب جب ریٹائر ہو گئی اب کس پر افسری چلائے گی؟ اب بیچاری یہ مظلومہ آ گئی, یہ ساری افسری اسی پہ چلا رہی. اور اس بیچاری کو وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی, اس نے کبھی افسری دیکھی نہیں تھی, وہ بیچاری افسری سے تنگ آ گئی اور اپنے شوہر کو کہہ دیا مجھے ایک کمرہ دے دو الگ کرائے پہ, میں اس مصیبت میں نہیں رہنا چاہتی. شریعت نے اس کو حق دیا ہے. شوہر اس کو اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا. ماں باپ کا اپنا حق ہے, بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے حق تلفی نہ ہو, اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تیسرا حق حسن معاشرہ, بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آوے, اچھے اخلاق کے ساتھ. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم سب میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں کیا ہو, اچھا ہو. اور ساتھ فرمایا وانا خیرکم لأہلی, میں تم سب میں سے اپنے اہل کے حق میں کیا ہوں, اچھا ہوں. ہم بعض مرتبہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ, مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ, رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ, کسی کے ساتھ بھی. لیکن اگر اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ. بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہوتے. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا, تم میں سب سے اچھا کون ہے جو کس کے حق میں اچھا ہو؟ بیوی کے حق. اگر سب تمہارے اچھے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں, ہمسائے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں اچھا ہے, رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں اچھا ہے, تمام جاننے پہچاننے والے کیا کہتے ہیں ہمارے حق میں اچھا ہے, لیکن بیوی کہتی ہے میرے حق میں اچھا, تو حضور کی طرف سے تم کو اچھا ہونے کی سند نہیں. اچھا ہونے کی سند کب ملے گی؟ جب کس کے ساتھ اچھے ہو؟ بیوی کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی استوصوا بالنساء خیرا, میری طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کر لو, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اور فرمایا یہ عورت یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو گئی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا, اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو, اس کو سیدھا کرنے کی زیادہ کوشش مت کرنا. اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی, مکمل سیدھی. اس نے اگر عورت کے بھی ٹیڑھا پن دکھلائے تو تعجب مت کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ عورت اگر کبھی ٹیڑھی میڑھی سنائے تو تعجب مت کرو, اگر کبھی سیدھی بات کر لی تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ تعجب. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا بچہ وہ اگر بچوں والی حرکت کرے ہم کو تعجب ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے, وہ تو بچوں والی حرکت کرے گا ہی. لیکن اگر اس بچے نے کبھی بڑی سمجھداری کی بات کی ہم کو کیا ہوگا؟ ارے بھائی اتنے سے چھوٹے بچے نے اتنی سمجھداری کی بات کی, اس کو ہم گلے لگائیں گے, اس کو کچھ حوصلہ افزائی کے لیے انعام دیں گے. ایسے ہی بیوی اگر اس نے کبھی ٹیڑھی میڑھی سنائی تو کیا سمجھو جیسے بچہ بچوں والی حرکت کرے گا, یہ بھی بیچارہ اپنی فطرت دکھلا رہی ہے. اور اگر اس نے کبھی اچھی سنائی, سیدھی بات کر لی, تو اس کو کیا کرو, جب بچے کو گلے لگاؤ تو بیوی کو بھی لگاؤ, کون سا مسئلہ ہے. لیکن فوٹو نہیں اٹھانا, کرتے ہیں نا, تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمانی غیرت عطا کرے. بیوی میاں بیوی تنہائی میں کیا کریں, وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے. فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس اور تم اس کے لیے. لیکن لباس کا کیا کام کیا ہے؟ دوسروں کو دیدار کرانا کہ چھپانا؟ ہاں. تو اگر اس نے کبھی اچھی بات سنائی تو اس کو گلے لگاؤ, اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. لیکن اگر کبھی ٹیڑھی سنائی تو برداشت کرو کہ اس کی فطرت میں کیا ہے, ٹیڑھا پن ہے. تو بہرحال تیسرا حق کیا ہے؟ حسن معاشرہ. اور چوتھا حق کیا ہے؟ اس کی دینی تعلیم و تربیت. جب تک بیٹی گھر میں ہے اس کی ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ کی اس کی اچھی تربیت کریں, دیندار بنائیں, باپردہ بنائیں, باحیا بنائیں. آج ماں باپ کو یہ فکر نہیں, بہت کم ماں باپ. ماں باپ اپنی بیٹی کو ڈگری سے آراستہ کرنے کے لیے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. کتنی ہماری بیٹیاں
ریاست بلکہ ملک سے باہر ہے، ڈگری چاہیے، ٹھیک ہے شرعی حدود کے اندر پڑھائی ہے، لیکن شرم حیا بھی تو چاہیے۔ ہماری بیٹی اگر مروجہ تعلیم سے تو خوب آراستہ ہے، لیکن شرم حیا والے زیور سے محروم ہے تو یہ کسی کام کی نہیں۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے حالات ایسے بن پڑے کہ ہماری بیٹی موجودہ مروجہ تعلیم سے آراستہ نہیں، لیکن شرم حیا والے زیور سے کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو جب تک بیٹی گھر میں ہے ان کی ذمہ داری، اب جو بیوی بن کر آ گئی اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ صبح جائے گا صاحب اس کو دفتر پہ جانا ہے، اس کو کپڑے پریس کر کے چاہیے، وقت پہ چائے چاہیے، وقت پہ ناشتہ چاہیے، واپس آ گیا تو فوراً کھانا تیار ہو، اگر ذرا کوتاہی ہوئی تو بس برس پڑا۔ لیکن اس کو فکر ہی نہیں کہ میری بیوی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اس کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم بھی ہے بھی نہیں، اس کو غسل کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ وہ انفسکم اہلیکم نارا میں نے بھی سنایا۔ اہل و عیال میں کون ہے سب سے پہلے؟ بھائی اہل و عیال کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ بیوی سے۔ اگر بیوی نہیں تو اہل و عیال کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ہے بیوی کے حقوق۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ شرعی حدود کے اندر رہ کر ایک شوہر جو کچھ اپنی بیوی کو کہے، بیوی کو چاہیے کہ اپنی شوہر کی کیا کرے؟ اطاعت، شرعی حدود کے اندر، شریعت سے باہر نہیں۔ حدیث میں ہے اگر میں دنیا میں ایک انسان کو حکم دیتا دوسرے کے سامنے سجدہ کرے تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا وہ کس کے سامنے سجدہ کرے؟ لیکن سجدہ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا بڑا حق ہے۔ ایک حدیث، بس اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین فائدے کی چیز کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون۔ کون ہے؟ جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ سب سے پہلی خوبی لڑکی کی، بیوی کی کیا ہے؟ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، شوہر کو دیکھ کر خوشی ہو۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس کو خوشی ہوتی۔ یہ مختصر الفاظ ہیں لیکن اپنے اندر بہت کچھ مفہوم رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت صاف و شفاف رہتی ہے، اچھے لباس میں، بناؤ سنگار کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے۔ جب بھی شوہر آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بیٹیاں ایسا نہیں کرتی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی اور یہ جو رسومات ہوتی ہیں ان کی تکمیل ہو گئی، اب جو عمدہ سے عمدہ لباس اور عمدہ سے عمدہ زیورات وہ ہماری بیٹی اٹھا کر کہاں رکھے گی؟ لاکر میں۔ اب کب پہنے گی؟ جب کسی خوشی یا غمی کی تقریب میں جانا ہوگا تو خوب بناؤ سنگار کر کے۔ گویا کہ ہماری یہ بیٹی اپنا بناؤ سنگار کس کے لیے کر رہی ہے؟ غیروں کے لیے۔ اور جہاں واپس آ گئی فوراً یہ بناؤ سنگار والا لباس کہیں شوہر نے دیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایک عورت کو تمام بناؤ سنگار کے ارمان جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے کس کے لیے کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو تربیت فرمائی تھی۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، بڑے اونچے درجے کے صحابیہ ہیں، ان کے مختلف واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا بیمار تھا، کئی دن تک بیمار رہا۔ ان کے شوہر دن میں کام پر جاتے تھے، باہر جاتے تھے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے بیوی سے پوچھتے بچے کا کیا حال، جیسے ہوتا ہے اور عادت۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شوہر باہر تھے، اتنے میں بچے کا ہو گیا انتقال۔ بیوی نے سوچا کہ اگر میں نے آتے ہی شوہر کو بتا دیا وہ بیچارہ نہ کھانا کھا پائے گا اور نہ سو پائے گا۔ اس سمجھدار بیوی نے کیا کیا؟ اپنے بچے کی لاش اٹھا کر ایک سائڈ رکھ دی۔ شوہر آیا اور معمول کے مطابق پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا اب آرام ہے۔ اب کیا ہے؟ آرام تھا کہ نہیں تھا؟ یعنی اب تک تکلیف تھی، جب روح نکل گئی آرام، اور معصوم بچہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے آرام۔ شوہر کیا سمجھے؟ آرام ہے، اور بیوی نے کیا مراد لیا؟ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ظالم بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں بہن۔ اس نے کیا سمجھا؟ یہ والی بہن۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جگہ کیا ذہن میں لیا؟ دینی بہن. ظاہر بات ہے قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون، مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے بہن ہے وہ دینی ایمانی بہن، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. اب جو مجھے سنانی یہ بات، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں جب رات ہو گئی میں جس طرح روزانہ اپنے آپ کو سجاتی تھی، جس طرح میں روز بناؤ سنگار کرتی تھی، میں نے آج بھی کیا. دن میں ہی کیا کہ رات میں؟ رات میں. کس کے لیے؟ حالانکہ بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ماں کو باپ سے زیادہ بچے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا حق زیادہ ہے. ایک موقع پہ عرض کیا کسی نے، من احق بحسن صحابتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا امک. پھر چوتھی بار فرمایا تمہارا والد. لیکن ام سلیم کیا کہ جس طرح میں نے روزانہ اپنے آپ کو سنوارا، آج بھی اپنے آپ کو سنوار کر رکھا. اور شوہر ملے بھی، پھر وہ لمبا واقعہ ہے، اللہ نے اس دن ان کے لیے مقدر فرمائی اولاد. تو پہلی خوبی عورت کی کیا ہے کہ شوہر جب بھی اس کو دیکھے تو خوش ہو، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے صفائی کو دیکھ کر، اس کے انداز گفتگو کو دیکھ کر. ہماری بیٹی جب کسی غیر سے بات کرے گی تو بہت پرکشش انداز، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ اول غیر سے بلا وجہ بات کرے ہی نہ. فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے. اب اگر کبھی مجبوری ہو تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول، گفتگو میں وہ نرم انداز اختیار کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبی مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیا جذبات تمہاری اس پرکش آواز سے پیدا ہوں. تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے اس انداز سے بات کر لے کہ شوہر کا دل جیت لے. لیکن ہماری بیٹیوں کو یہ تربیت نہیں ہوتی. تو پہلی خوبی جب شوہر دیکھے خوشی ہو، اور دوسری خوبی جب شوہر کسی چیز کا حکم دے فوراً کیا کرے؟ اطاعت. اور تیسری خوبی جب شوہر گھر سے باہر ہو تو شوہر کی امانت کی کیا کرے؟ حفاظت. اور سب سے بڑی امانت خود عورت کی ذات ہے، اپنے بارے میں اپنے شوہر سے خیانت نہ کرے. اور خیانت میں یہ بھی ہے کہ یہ عورت غیر کو اپنا آپ دکھلانے کا موقع فراہم کرتی ہے. یعنی بے پردہ وہ جائے گی تو جو اس کو چاہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو گویا کہ اس نے شوہر کے ساتھ کیا کی؟